سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بعد الصلاة سب تو پہلا اللہ رب العالمین دا بے دو بے حساب شکر مالک علم عزت سانوں میں توفیق بخشی کہ اسی اس کے گھر کے اندر آ کے اس کی بارگاہ کے اندر سر پر سجود ہو رہی ہیں. احباب آج تو تقریباً 2 دن بعد 15 شعبان المعظم دی رات بڑی ہی برکتاں والی رات بڑی ہی عظمت والی رات. اسی حوالے نال ایک 2 گلاں تواڈے گوش گزار کراں گا. اللہ رب العالمین میری زبان تے عمل کرنا جاری فرمائے. اللہ ارشاد فرماندا کہ تواڈی رب دی طرفوں تواڈے زمانے دے کچھ ایام دے اندر اس دے فضل و کرم دیاں ہواواں چلدیاں ہیں. انہاں دا سامنا کیتا کرو اور جس نو ان راتاں دے اندر کوئی برکت نصیب ہو جاوے اس تو بعد وہ کدے بھی بدبخت نہیں رہے گا. اللہ حسن سعادت مند بنا دے گا. اس راتاں دیاں برکتاں اور عظمتاں نو سمیٹیا کرو. شعبان المعظم دی 15ویں رات بھی انہاں راتاں دے وچوں ہی ایک رات ہے. اسی طرح اللہ نے بعض دنوں دے اوتے فضیلت دتی جس طرح کہ جمعہ المبارک نو باقی ایام تو فضیلت ملی کہ جمعہ نو باقی دنوں دا سردار قرار دیتا گیا. جمعہ المبارک نو ایک خاص فضیلت اور اسی طرح لیلۃ القدر نو باقی راتاں دے اوتے فضیلت ملی اور اس رات نو 1000 مہینے دیاں راتاں تو بھی افضل قرار دیتا گیا. یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. مالک نے ہر دن اور رات میں خاص مقام اور فضیلت دیتا. کچھ راتوں عظمت اور فضیلت زیادہ عطا فرمائی. انہوں نے وچوں ہی شب برات ہے جڑی 15 شعبان المعظم دی رات ہے. اور پھر عام دن شب برات یہ دوزخ تو نجات اور آزادی دی رات ہے. حدیث پاک کے اندر اذکا من النار دے لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ دوزخ کو نجات دی رات. اس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا اس کا جڑا نام مقرر فرمایا اس نے لیلۃ البرات کے یعنی دوزخ کو آزادی ملن دی رات. احباب اسی طرح لیلۃ البرات کے نام لیلۃ الرحمت بھی قرار دیتا گیا. شب برات کی فضیلت شب برات اس رات کا مقام و مرتبہ اہمیت کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسی یہ رات کتنی برکتاں اور عظمتاں والی رات ہے. حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شب برات دے والا جڑی حدیث مبارکہ نو اس نو روایت کرنا ہے. اور شب برات کی عظمت اور فضیلت کو سماعت کرو اور نال اپنے آپ دے نال تہیہ کرو کہ انشاءاللہ آن والی جڑی 15 شعبان دی رات ہے انشاءاللہ اس رات کو اسی ضائع نہیں کریں گے. انشاءاللہ اسی عبادت دے اندر گزاریں گے. عوابی گرامی قدر حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت نقل فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول اللہ من مستغفر فاغفر له اللہ مسترزق فارزقه اللہ مبتلی فعافیہ ولا قضا حتی یطلع الفجر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جدو 15ویں شعبان دی رات آندی ہے تے اس رات نو قیام کیتا کرو اور اس 15 شعبان دے دن دا روزہ رکھیا کرو. بے شک اللہ رب العالمین اس رات غروب آفتاب تو ہی آسمان دنیا دے اتے تشریف لے کے آنے نے اور ایک ندا دین والا آواز کرن والا آواز آندا ہے کوئی رزق طلب کرن والا
کول میں اس رزق عطا کرانگا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا او میری بارگاہ دے اندر آ جائے میں اس دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر کے اس دی بخشش کر دیواں گا اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت رات عطا فرمائی اور ذرا توجہ کرو یہ رات اتنی برکت اور عظمت والی ہے کہ اس رات اس حدیث مبارکہ تو سن ثابت ہوتا کہ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا دے اوتے تشریف لے آ کے آواز لان والے نو آواز صدا لائی ویندی کہ ہے کوئی بخشش طلب کرن والا میری بارگاہ دے اندر آ جائے میں اس دے گناہاں نو معاف کر دیواں یار ایہو جہا کریم ہی کوئی ہوے گا اج اگر ساڈے آپس دے معاملات ہون نا تے پہلی تے گل یہ اسی اس گل دے خواہش مند ہونے ہیں کہ کوئی جس ساڈے نال معاملات گڑبڑ ہیں وہ میرے کو آوے آ کے معافی طلب کرے اور معافی طلب کرن تو بعد میں اس نوں صحیح ذلیل و خوار کراں ذلیل و خوار کرن تو بعد پھر بھی معاف کرن دا کوئی ارادہ نہیں ہوندا لیکن ذرا توجہ تے کرنا بلا مثل و بلا تمثیل و مالک کیڑا لجپال ہے اللہ رب العالمین فرما رہا اور اللہ خود تشریف لے آ کے اللہ رب العالمین فرماندا ہے جڑا پوری زندگی گناہاں دی دلدل دے اندر پھسیا رہیا ہوئے جڑا ہمیشہ گناہ در گناہ ہی کرتا رہیا ہوئے او بھی اگر اس رات میری بارگاہ دے اندر آ جائے گا میں اس دے گناہاں نو بھی معاف کر کے اس دی بخشش لکھ دیواں اوابی گرامی قدر اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت نقل فرمانیاں نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النصف من شعبان ان الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويغفر على الحجد كمام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک 15ویں شعبان دی رات بے شک اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے بندیاں دے تے نظر رحمت اور توجہ فرماندا ہے حسد اور کینہ رکھن والیاں تو علاوہ اللہ دی بارگاہ کے اندر جڑا بھی توبہ کرے گا اللہ اس دی توبہ نو قبول کر کے اس دی بخشش کر دے گا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور ذرا توجہ کرو ابن ماجہ اپنے سنن دے اندر سند صحیح دے نال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت نقل فرماندے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک و مشاجر کہ اس رات کے اندر مشرک اور کینہ پرور تو علاوہ جڑا بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے توبہ کرے گا اللہ دے حضور آ کے اللہ اس نے گناہاں نو معاف فرما دینا ہے اور اگلی روایت سماعت کرو اور ذرا اپنے آپ کو بیدار کرو اس سکوت نو تروڑ دے ہوئے محبتاں دا اظہار کر دے ہوئے یہ جڑی خوبصورت رات ساڈے واسطے ایک خوبصورت نعمتاں والی رات آ رہی ہے اس دی شکر گزاری دے اندر سبحان اللہ دی صدا لاؤ احباب گرامی اگلی روایت اور اس روایت نو مختلف کتاباں دے اندر نقل کیتا گیا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات میرے کول میرے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما سن اور یہ رات 15ویں شعبان دی رات سی جس وقت رات دا کافی پیر بیت گیا میری آنکھ کھلی میں کی ویکھدی ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بستر دے اوتے موجود نہیں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے میں باہر گئی جا کے میں کی ویکھدی ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت البقیع دے اندر تشریف فرمان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا سر مبارک اللہ دے حضور اپنی زمین نو جھکایا ہوا ہے اور اللہ دے حضور گڑ کے دعا کر رہے مولا میری امت نو بخش دے میری امت کی خیر فرمائی ذرا
توجہ تے کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا لیا حضور دے نال پیار کرنا لیا ساڈے تے اللہ نے کتنی لجپالی کیتی ہے جنہاں واسطے سارے نبی دعا کردے کہ کاش اسی انہاں دی امت وچوں ہووسا اسی نبی اگر نہ بھی ہووسا انہاں دی امت دے وچوں ہووسا لیکن اللہ نے ساڈے تے کتنی لجپالی کیتی ہے کہ سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے جڑا نبی جلوت ہوئے یا خلوت اپنے امتیاں نو یاد کردا رہندا ہے اس نبی دا امتی سانو بنایا ہے جڑا کوئی عام نبی نہیں جنہاں نو نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا کے ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا کے عوامی گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیے کہ میں کی ویکھ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے اندر تشریف فرما رہے میں جا کے پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جی کی وجہ ہے رات دے اس پیر دے اندر تسی اتنے تشریف فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے کہ اے عائشہ آج 15ویں شعبان دی رات ہے آج شب برات دی رات ہے آج جہنم تو آزادی منگن دی رات ہے اے عائشہ جیڑا شخص اس رات نو اللہ دی عبادت کرے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی اتے توبہ طائب ہو کے دعاواں منگے گا اللہ رب العالمین اس رات بنو کلب اور بنو کلب ایک قبیلہ ہے بنو کلب دیاں بکریاں اور بنو کلب دیاں بکریاں بہت زیادہ سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میں کہ جیڑا شخص اس رات نو اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعاواں منگے گا اللہ رب العالمین بنو کلب دیاں بکریاں دے حوالہ تو زیادہ گناہگاراں دی بخشش فرما دے گا اللہ رب العالمین اس رات میں بخشش فرما دے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنی خوبصورت رات ہے کتنی بابرکت رات ہے اور روایات علماء کرام فرماتے ہیں اس رات 3 کام کرنے چاہیے پہلا کام قبرستان جا کے مردیاں واسطے اشارے ثواب کرنا چاہیے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا قبرستان دے اندر جانا ثابت ہے اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے اسی طرح دوسرا نوافل تلاوت ذکر اذکار اور اس تو اگلا جڑا عمل وہ ہے روزہ رکھنا 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے اسی طرح حضرت مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے واقع نقل کرتے ہیں اور اسی طرح 10 صحابہ کرام تو مروی حدیث پاک اس رات کے حوالہ نال میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا حضرت سیدہ عائشہ حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو ہریرہ حضرت عوف بن مالک حضرت ابو موسیٰ عشری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت ابو سلمہ حضرت عثمان بن ابی العاص ان ساریاں ہستیاں تو اس رات دی فضیلت اور عظمت حوالہ نال روایات نقل کیتیاں گئی احباب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یفرغ الرجل نفسه في 4 ليال ليلة الفطر وليلة الضحى وليلة النصف من شعبان واول ليلة من رجب حضرت علی فرماتے ہیں مینوں ایک گل پسند ہے کہ آدمی 4 راتاں دے اندر او اپنے دنیاوی معاملات مصروفیات کو چھوڑ کے ان راتاں عبادت الہی دے اندر گزارے اور وہ کیڑیاں راتاں نے او رات لیلۃ الفطر عید الفطر والی جڑی رات ہوندی پھر لیلۃ الاضحیٰ عید الاضحیٰ دی رات اور لیلۃ النصف من شعبان جڑی 15ویں شعبان دی رات ہے پھر لیلۃ من رجب اور پہلی رجب دی جڑی رات ہے اس رات حضرت علی پاک آپ فرماتے ہیں اس رات
بندہ اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہے میں اس گل نو پسند فرمانا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت طاؤس یمنی آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن بن علی انہاں کو 15 شعبان دے بارے پوچھیا کہ 15 شعبان دی کی فضیلت ہے تے میں انہوں نے دسیا کہ میں اس رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں سرکار علیہ السلام کے درود پاک پڑھتا ہوں، اور دوسرا ہے کہ میں اس رات اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتا ہوں، اور تیسرا ہے کہ میں اسی طرح نوافل ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جڑا اس رات عبادت کرتا اس نے پھر مقربین لوگوں کے اندر لکھ دیتا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعہ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ نصف من شعبان ولیلۃ العید ولیلۃ النحر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 5 راتاں یہ ہوندیاں نے کہ جنہاں راتاں دے اندر دعا کیتا کرو، جمعے دی رات، جمعرات اور جمعے دی درمیانی رات، رجب دی پہلی رات، شعبان دی 15ویں رات، اور عید الفطر دی رات اور عید الاضحیٰ دی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جڑا انہاں راتاں دے اندر دعا کرے گا اللہ رب العالمین انہاں دعاواں نو کدے بھی رد نہیں فرمائے گا۔ احباب اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امام سبکی دی تفسیر دے حوالے نال لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جڑا شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہ عبادت کے اندر گزارے گا اللہ رب العالمین اس دے پچھلے پورے ہفتے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ در محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ کی گرامی قدر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام سبکی دی تفسیر دے حوالے نال آپ ارشاد فرماتے ہیں جڑا شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب عبادت کے اندر گزارتا ہے اللہ پورے ہفتے دے گناہاں نو معاف کرتا ہے۔ آپ اگے فرماتے ہیں جڑا شخص 15ویں شعبان دی رات عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دے پورے ہفتے دے نہیں بلکہ پچھلے پورے سال دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتھوں تک ہی نہیں، حضرت امام غزالی امام سبکی دی تفسیر دے حوالے دے نال لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک دیاں جڑیاں آخری 10 راتاں ہوئیاں نے انہاں راتاں دے وچوں جڑیاں تاک راتاں ہوئیاں نے جنہاں دے اندر لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، انہاں راتاں دے اندر اگر کوئی عبادت کرے گا اللہ رب العالمین ایک ہفتے دے نہیں، ایک سال دے نہیں بلکہ پچھلی پوری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ پوری زندگی دے گناہاں نو 15ویں شعبان دی رات بڑی برکت والی رات ہے، اور وہ رات 25 تاریخ انشاءاللہ اتوار اور سوموار دی درمیانی شب ہے۔ میں احباب کے گزارش کرتا ہوں اس رات جڑی ساڈے واسطے ایک انعام ہے، نعمت ہے، اس رات نو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس رات عبادت کرنا۔ اگر معاملات مجبوریاں ایک بندے تے بالکل اکتا ویندا نا اپنے آپ نال یہ تہیہ کر کے نو یار میں بہت زیادہ کر عبادت نہ کر سکی اس نے انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ ضرور عبادت کراں، اور وہ کہ طریقہ کار ہے میں تھوڑے سامنے رکھ دیتا کہ نماز عشاء با جماعت ادا کرن تو بعد پھر اسی طرح نماز دی ادائیگی کے بعد تھوڑی جی قرآن مجید دی تلاوت کرنے کے بعد نوافل تھوڑا ذکر اذکار کر کے پھر اس کے بعد اگر کوئی پوری رات عبادت کر سکتا تو ضرور، اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ جا کے آرام کرے، پھر صبح فجر دی نماز کو با جماعت ادا کرے، با جماعت نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین عشاء دی جماعت دے نال نماز پڑھن دی وجہ تو اور پھر فجر دی جماعت دے نال نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پوری رات عبادت کے اندر گزارتے ہوئے سن ثواب عطا فرمائے۔ اللہ مہربانی، اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔